ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ اسلامک اسٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کے ساتھ جن کا قصہ شیئر کریں گے وہ ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ یہ سن 202 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب بابل کے ظالم اور قاہر حکمران بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر دی اور اپنے تابڑتوڑ حملوں سے یہودیوں کو زبردست شکست دی، ملک کے تمام قدرتی وسائل کو تباہ کر دیا اور جی بھر کے لوٹ مار مچائی۔ انہی حملوں کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے عالیشان محل کو بھی بری طرح مسمار کر دیا، سکینہ کے تابوت کو برباد کر ڈالا، حتیٰ کہ اس وقت رات کا جو ایک نسخہ یروشلم میں محفوظ تھا وہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اس واقعے کے بارے میں صحیفہ دانیال میں مذکورہ ہے کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے جن 3 رفیقوں کو قیدی بنایا گیا ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور عمل کے خزانے عطا کر رکھے تھے، عقل و فہم اور حسن سیرت کے لحاظ سے آپ اور آپ کے ساتھی نمایاں حیثیت کے مالک تھے، اس لیے وقت حاکم نے ان سے متاثر ہو کر شاہی خوراک میں سے روزانہ مقرر کیا اور ان کے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے انہیں اپنی خدمات میں حاضر رہنے کے لیے منتخب کیا۔ اسی دوران بادشاہ بخت نصر نے سونے کا ایک بت بنا کر شہر میں نصب کرا دیا اور نہ صرف عمرہ بلکہ تمام رعایا کو بھی حکم دیا کہ وہ اس بت کی عبادت کریں، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ نے انہیں بھٹی میں ڈال دیا، مگر آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ تمام لوگوں نے بادشاہ کے اس حکم کی خوشی خوشی تعمیل کی، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے کے 3 ساتھیوں کے حضرت عزیز غنیہ اور میسیا ایل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے فوری طور پر تینوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حکم عدولی کا سبب دریافت کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ ہم خدا کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ سونے کے ایک بے جان بت کی حقیقت ہی کیا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ بادشاہ بخت نصریہ یہ سن کر سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر موت تمہارا استقبال کرے گی۔ بہتر یہی ہے کہ میری بنائی ہوئی سونے کی مورت کے سامنے سر جھکا دو، وگرنہ تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ بخت نصر کی اس بات سن کر حضرت دانیال علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے بھرپور عزم سے جواب دیا، اے حاکم وقت، ہم جس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں جلتی ہوئی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہی ہمیں تیری جلتی ہوئی بھٹی سے بچا سکتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جواب سن کر بادشاہ بخت نصر طیش میں آ گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تینوں ساتھیوں کو بھٹی میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر قادر مطلق کے حکم سے آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن جن لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تینوں ساتھیوں کو اٹھا کر بھٹی میں ڈالا تھا وہ اس آگ کی شدت اور گرمی میں جھلس کر اذیت ناک ہونے سے دوچار ہوئے۔ بخت نصر کے انتقال کے بعد اس کا پوتا بلشفر تخت نشین ہوا، مگر جلد ہی ایران نے اس پر حملہ کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران حضرت دانیال علیہ السلام کی بہت قدر کرتا تھا، چنانچہ ان کے حاسدوں نے انہیں مروانے کا ایک اور منصوبہ بنایا اور بادشاہ سے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص 30 روز تک اس کے علاوہ کسی اور معبود سے درخواست کرے گا اسے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ گھر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اس لیے بادشاہ سے کہا گیا کہ اعلان کے مطابق انہیں سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا، مگر شیروں نے انہیں ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچائی۔ اس واقعے کے بعد جب خبر بادشاہ کو ہوئی تو اس نے ان افراد کو بیوی بچوں سمیت شیروں کے پنجرے میں ڈالنے کا حکم دیا جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس وقت کے واقعے کے بعد بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی خدا کی
عزت کریں جنہیں حضرت دالیہ علیہ السلام سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک اس کی سلطنت لازوال رہے گی۔ یہ ایک چھوٹا قصہ ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ واقعے میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں اسلامک اسٹوریز کے ساتھ۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔